اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والائمة المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، 8 شوال 1344 ہجری، یہ وہ تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے جس دن آل سعود وہابیوں نے اہل بیت اطہار کے روضہ مبارک کو مسمار کیا۔ جنت البقیع وہ قبرستان جس کی بنیاد خود اللہ کے رسول نے رکھی۔ جب اللہ کے رسول مکہ سے دوبارہ مدینہ تشریف لائے تو مسلمانوں کے لیے ایک قبرستان کی ضرورت محسوس کی، تو اس مقام کو جسے جنت البقیع کہا جاتا ہے، خود اللہ کے رسول نے اسے جنت البقیع کہا۔ بقیع اس بڑے میدان کو کہتے ہیں جہاں پر گھاس پھوس اور چھوٹے چھوٹے پودے ہوں۔ ایک دوسری وجہ بھی علماء کرام نے بیان کی کہ اس کو بقیع الغرقد بھی کہا جاتا ہے، یعنی غرقد وہ درخت اور پودا ہے جو اس میدان میں بہت زیادہ پودے تھے غرقد کے، تو اس لیے بھی اس کی الغرقد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم قبرستان ہے مسلمانوں کا جسے اللہ کے رسول نے خود اس کی قبرستان کی بنیاد رکھی، اور یہ وہ عظیم قبرستان جہاں پر اہل بیت اطہار مدفن ہیں اور رسول اللہ کی ازواج مطہرہ، اصحاب کرام، شہدائے اسلام یہاں پر دفن ہیں۔ خود اللہ کے رسول کے فرزند حضرت ابراہیم وہ یہاں پر دفن ہیں، اور شیعوں کے 4 امام بھی اس قبرستان میں دفن ہیں۔ اور اللہ کے رسول کی لخت جگر، بضعت رسول، اللہ کے رسول کے دل کا ٹکڑا، شہزادی کونین، وہ بھی اس مقام پہ دفن ہے۔ عزیزان محترم، جنت البقیع پر یہ پہلی بار نہیں ہوا، بلکہ جنت البقیع پر 1220 ہجری میں پہلا حملہ وہابیوں نے، آل سعود نے کیا، اور اس وقت بیت الحزن جو پاک سیدہ کا بیت الحزن تھا، جہاں پر پاک سیدہ اپنے بابا کو جا کر گریہ کرتی اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے دکھ بیان فرماتی، اس گھر کو بھی مسلمانوں نے نہیں چھوڑا اور اس کو بھی مسمار کر دیا اور روضہ مبارک کو نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد حکومت سلطان محمود، جب اس کی حکومت آتی ہے تو اس نے 1234 میں روضہ مبارک کو تعمیر کروایا، ان کی مرمت کروائی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ 100 سال کے بعد دوبارہ وہابیوں نے مدینے پر حملہ کیا، اور 1344 ہجری میں دوبارہ وہ مدینے پر قابض ہوئے۔ اور اس وقت جو مکے میں چیف جسٹس تھا عبداللہ ابن بلحید، وہ مکے کا اس وقت چیف جسٹس اور گورنر تھا، تو اس وقت وہ مکے سے مدینے آتا ہے اور مدینے کی مفتیوں سے 15 مفتیوں سے وہ یہ فتویٰ صادر کرواتا ہے کہ روضہ مبارک پر جتنے بھی گنبد ہیں، جتنے بھی قبریں ہیں، ان کو مسمار کر دیا جائے۔ تو یہ وہ گھنونا کام جو وہابیوں نے کیا، آل رسول کے روضہ مبارک کو مسمار کر دیا، پاک سیدہ کے روضے کو مسمار کر دیا، اور بیت الحزن کو اس کو بھی
مسمار کر دیا۔ اور یہ وہ قبرستان ہے جس قبرستان میں شیعوں کے 4 امام، امام حسن علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام دفن ہیں۔ تو مومنین کرام، اللہ کے رسول خود اس قبرستان میں جا کر شہداء کے لیے اور وہاں پر جتنے بھی مدفن تھے ان کے لیے وہ سورۃ فاتحہ پڑھتے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا فرماتے تھے۔ یہ وہ قبرستان، عظیم قبرستان، جس میں ازواج مطہرہ، اصحاب کرام، انصار، مہاجرین، شہدائے اسلام وہ دفن ہیں۔ لیکن اس آل سعود نے، وہابیوں نے اس قبرستان کو زمین بوس کر دیا۔ آخر کب تک اور کیوں یہ ہوتا رہے گا؟ وہ ہستیاں، جن ہستیوں کی اللہ کے رسول دنیا میں تعظیم اور تکریم کرتے تھے اور مسلمانوں کو یہ دکھا کر گئے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا میں احترام کرتا ہوں، یہ میرا لخت جگر پاک سیدہ کے لیے فرمایا، وہ ہستیاں اس قبرستان میں دفن تھیں، لیکن مسلمانوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ ایک عام مسلمان کی قبر بھی بنائی جاتی ہے، لیکن افسوس کہ جو بانی اسلام تھے، جو آل رسول تھے، ان کے مزاروں کو اور ان کی قبروں کو مسمار کر دیا گیا۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کون سا اجر رسالت ہے جو مسلمانوں نے اہل بیت اطہار کو دیا؟ اللہ کے رسول نے اجر رسالت میں اہل بیت اطہار کی مودت اور محبت مانگی تھی، لیکن یہ ہے وہ محبت اور مودت کہ ان کی قبروں تک کو مسمار کر دیا جائے، ان کے روزوں تک کو گرا دیا جائے؟ یہ ہے وہ محبت اور مودت؟ آخر کیوں؟ کیا سبب؟ یہ فقط اور فقط اہل بیت اطہار کے ساتھ بغض کا نتیجہ اور شروع آبائی اجداد کی دشمنیاں اور اہل بیت اطہار کو نہ پہچاننے کا سبب ہے۔ رسول نے جو تعارف اہل بیت کا کروایا، اس تعارف کو نہ جاننے کا سبب، اہل بیت اطہار سے دوری کا سبب اور اسلام کو صحیح طرح نہ پہچاننے کا سبب اور نتیجہ ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے، دنیا بھر کے مسلمانوں نے احتجاج کیا، آل سعود اور وہابیوں کی مذمت کی، آج تک کرتے آ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ کام کیا جو تاریخ اسلام میں ایک سیاہ ترین دن کے نام سے مرقوم ہو گیا۔ مومنین کرام، آج کچھ ہی دن پہلے چور چور کے نعرے مکہ میں اور اللہ کے گھر میں ہو رہے تھے، تو لوگوں نے احتجاج کیا کہ ایک پاک جگہ پر آ کر انہوں نے چور چور کے نعرے لگائے۔ لیکن کیا آل رسول کے اور ان کے روضہ مبارک کو گرا دینا، ان کو مسمار کر دینا، یہ آل رسول کے حق میں بے حرمتی نہیں ہے؟ ہم امید کرتے ہیں پروردگار عالم ان کو ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔